حج فرض ہے اور بے شک یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے 5 رکن میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن حکیم سے ثابت ہے اور اس کی فرضیت کا منکر یعنی کہ نہ ماننے والا بلا شبہ کافر ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ جلدی کرے حج کرنے میں، اور فرمایا کہ جو شخص بغیر حج کیے مر جائے اس کے باوجود کہ اس کے پاس اطاعت تھی تو وہ چاہے یہودی مرے یا کافر، یعنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان ماننے سے ہی انکار کیا ہے۔ بہت زیادہ فضیلت حج کی پائی جاتی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وغیرہ ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہم بھی آپ لوگوں کی طرح مردوں کی طرح جہاد پھر نکلا کریں، کیونکہ جہاد بہت زیادہ فضیلت العمل پایا ہے میں نے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہی جہاد ہے کہ جو تم حج کرتی ہو، یعنی کہ حج عورتوں کا جہاد کہا گیا ہے اسلام میں، اور وہ حج جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا ہو، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اور بغیر کسی دنیاوی مقصد کے لیے، تو وہ حج مبرور کہلاتا ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور جو کرتا ہے جو شخص، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے آج ہی پیدائش لی ہے، یعنی کہ ابھی ہی پیدا ہوا ہے، ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے اور بغیر کسی گناہوں کے دنیا میں آتا ہے، وہ ویسے ہی اپنے گھر کو لوٹتا ہے جیسے کہ بالکل نامولود بچہ ہے۔ حج کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے وفد میں سے قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وفد میں 3 آدمی ہیں، ایک غزوہ کرنے والا اللہ کی راہ میں، اور حج کرنے والا، اور عمرہ کرنے والا۔ اور عمرہ کا بھی ثواب بہت زیادہ حدیث میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمرہ اور حج تم ایک دوسرے کے بعد کیا کرو، اور عمرہ اور حج یعنی حج کے بعد عمرہ کرو اور عمرے کے بعد حج کرو، اور ایسا کرنے سے ایسا ہوگا کہ تمہارے گناہ بالکل معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں غربت سے بھی بچا لیا جائے گا۔ یعنی غربت سے بچنا ہے آپ نے اور گناہوں کو معاف کرانا ہے، تو حج کرنا اور عمرہ کرنا اللہ کے لیے اس سے بڑا ذریعہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حج زندگی میں صرف ایک بار ہی فرض قرار دیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کا بیان دیا تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پھر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور تیسری بار پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر بار؟ تو اس کے جواب میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ سے وہ بات مت پوچھو جو مجھے نہیں بتائی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی فرضیت ایک بار ہی آئی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں پوچھوں اور آپ تم پر کوئی تنگی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ مالدار شخص کے لیے بھی حج صرف ایک بار ہی فرض قرار دیا گیا ہے، جو کہ بہت مشکل ہے۔ آپ کے پاس اگر مال ہے بھی اور آپ کے پاس طاقت ہے بھی، تب بھی یہ حج کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ حج وہ عبادت ہے جس میں آپ کا مال بھی لگتا ہے اور آپ کی صحت بھی لگتی ہے، جان بھی لگتی ہے۔ باقی عبادات ہم دیکھیں تو آپ کا مال لگتا ہے زکوٰۃ میں، آپ کی صحت، آپ کی تندرستی لگتی ہے نماز میں، لیکن حج وہ واحد عبادت ہے جس میں آپ کی یہ سب چیزیں آپ کو سپینڈ کرنی پڑتی ہے۔ صحت، آپ کو جان بھی مارنی پڑتی ہے، مال بھی لگانا پڑتا ہے، گھر سے دوری بھی کرنی پڑتی ہے، کاروبار کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، اور آپ کو جا کے یہ بات کرنی پڑتی ہے۔ تو بہت زیادہ اجر اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، اور اسی لیے اس کو زندگی میں ایک ہی بار فرض قرار دیا ہے۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس کا کوئی قریبی جو استطاعت رکھتا تھا بغیر حج کیے فوت ہو چکا ہے، اس کے لیے ضرور حج کرے، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین دی ہے کہ اگر تمہارا کوئی قریبی قرض ادا کیے بغیر فوت ہو چکا ہے تو کیا تم اس کا قرضہ ادا نہیں کرو گے؟ تو یقیناً یہ بھی ایک اللہ کی طرف قرضہ رہ جاتا ہے اس کا کہ اس نے بغیر حج کیے اگر فوت ہو چکا ہے، استطاعت والا تھا، تو اس کے لیے ضرور حج کریں تاکہ وہ اس گناہ سے بھی بچ سکے کہ وہ بغیر حج کے فوت ہو چکا ہے۔